السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. Welcome to Tajweed Lessons. مخارج الحروف lesson number 6. مخارج الحروف میں ہم اللسان کے لیٹرز کر رہے ہیں. ہم نے قاف اور کاف کر لیا ہے فرام دا بیک آف دا ٹنگ. دین یا جیم اینڈ شین فرام دا مڈل آف دا ٹنگ. ضاد اینڈ لام فرام دا سائڈز آف دا ٹنگ. اور اب ہم ٹپ آف دا ٹنگ کے لیٹرز ان شاء اللہ تعالیٰ اسٹارٹ کریں گے. تو بیک آف دا ٹنگ از کالڈ اقصى اللسان. sides of the tongue is called حافة اللسان. middle of the tongue is called وسط اللسان. اور tip of the tongue is called طرف اللسان. را اور نون ہم کور کر چکے ہیں. اب ہم بالکل ٹپ آف دا ٹنگ میں آ رہے ہیں. یہ 5 اسپیسیفک مخارج ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم 1 اسپیسیفک مخرج ہم کور کر چکے ہیں ٹنگ کا. اور اب ہم سیکنڈ اسپیسیفک مخرج کی طرف جا رہے ہیں. تو دال اینڈ تا. ماؤتھ سے جو ٹپ آف دا ٹنگ میں جو پیچھے کی طرف ہیں، لائک ناٹ امیجیٹلی ایٹ دا ٹپ آف دا ٹنگ، بالکل ناٹ دا ویری ٹپ آف دا ٹنگ، بٹ یہ جیسے تیسری لائن میں ہے. لائک دس از دا پلیس ویئر دیز لیٹرز آر آرٹیکولیٹڈ فرام. تا دال اور تو ایک ہی مخرج شیئر کرتے ہیں، بٹ جب لیٹرز سملر ساؤنڈنگ ہوتے ہیں اور ایک ہی مخرج شیئر کرتے ہیں تو ان میں کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے. کوئی نہ کچھ ان کی صفت میں ڈفرینٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کہ اس کا ساؤنڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ ان کے مخرج کیسے سیم ہے اور ان میں ڈفرینس کیا ہے. تو یہ تینوں جو لیٹرز ہیں یہ طرف اللسان سے، یعنی کہ ٹپ آف دا ٹنگ سے ان کی ساؤنڈ آتی ہے. اور یہ ٹاپ آف دا ٹپ آف دا ٹنگ سے اس کی آواز آتی ہے، یعنی کہ جو سرفیس ہوتا ہے، جو اوپر کا جو ایریا ہے، اس سے اس کی آواز آتی ہے. جو مخرج ہے، جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے، وہ ٹچ کرتی ہے بالکل جو دانتوں کے پیچھے گم ایریا جو ہے اس کی جو بیس ہے اس کو ٹچ کرتی ہے، اور ادھر سے یہ ساؤنڈ آتی ہے. ٹھیک ہے، تو تا اور دال کے لیے یہی ہوتا ہے کہ مخرج پہ جو زبان ہے وہ کلیش کرتی ہے، اور اس سے مخرج کلوز ہو جاتا ہے، کیونکہ جو ٹاپ انسائزرز ہوتے ہیں ان سے جب زبان بھی یہاں پر آ جاتی ہے، زبان بھی یہاں پہ کلیش کر رہی ہے، اور آگے دانت بھی ہیں، تو گم ایریا سے زبان جب ٹچ ہوتی ہے تو مخرج کمپلیٹلی کلوز ہو جاتا ہے. اچھا، اس سے ساؤنڈ باہر نہیں نکلتی ہے. اچھا، کسی بھی مخرج سے ساؤنڈ پروڈیوس جب ہوتا ہے تو آرٹیکولیشن سسٹم میں ہمارے 2 پارٹس آپس میں ٹکراتے ہیں، یا سیپریٹ ہوتے ہیں، یا وائبریٹ کرتے ہیں، یا اسکریپ کرتے ہیں، تب وہ ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے. 2 پارٹس کو آپس میں ان کا کوئی کنیکشن ہونا چاہیے، جب ہی وہ ساؤنڈ پروڈیوس ہو سکتا ہے. تو تا، دال اور تو کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ 2 پارٹس کولائڈ کرتے ہیں، جو بیہائنڈ دا گمز جو یہ ایریا ہے، جو بیہائنڈ دا ٹاپ انسائزرز اور جو ٹپ آف دا ٹنگ جب آپس میں کولائڈ کرتی ہے تو ساؤنڈ کو باہر نکلنے کی کوئی جگہ چاہیے ہوتی ہے. ساؤنڈ باہر نہیں نکل پاتا ہے کیونکہ مخرج کمپلیٹلی بند ہو جاتا ہے. تو ساؤنڈ کیسے باہر نکلے؟ تا کی صورت میں آپ سنیں، اٹس اے سافٹ کولیجن. سافٹلی مخرج جو ہے وہ ٹچ ہوتا ہے تو ایک ساؤنڈ تو فوراً رک جاتا ہے کیونکہ مخرج بند ہو گیا، ساؤنڈ رک گیا، مگر ایئر فلو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دس از دا کنٹینیویشن آف بریتھ، جو اس کی صفت ہے. ان شاء اللہ ہم صفات میں اور ڈیٹیل میں کریں گے اس کو. تو اس سے یہ تا کا ساؤنڈ پرومیننٹ ہوتا ہے. اچھا، دال کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ مخرج بند ہوا، کولائڈ ہوئی ٹنگ، گمز کے پیچھے والا ایریا، جو یہ جو انسائزرز ہیں ان کے پیچھے والے ایریا پہ اگر ٹچ ہوا تو اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ ساؤنڈ تو باہر نہیں آ رہا. اب کیا کریں؟ تو اسی لیے اس میں قلقلہ ہوتا ہے، تھوڑی سی سیپریشن ہوتی ہے. پھر اس کے اندر سیپریشن آف دا ماؤتھ اونلی، قلقلہ پروڈیوس کرنے کے لیے، جس سے کہ جو دال کی صفت ہے اور جس سے کہ دال کا ساؤنڈ کمپلیٹ ہوتا ہے. اد اد اد. اچھا، تو میں کیا ہوتا ہے؟ تو میں بھی قلقلہ ہوتا ہے، اور یہی ساری
میکنزم ہے جو کہ دال میں ہے اور تا میں ہے. بٹ واٹ از دا ڈفرنس؟ طا میں کیا ہوتا ہے کہ زبان بیچ میں سے ڈپ ہوتی ہے اور پیچھے سے ریز ہوتی ہے. پیچھے سے ریز ہونے سے اس میں ایک صفت کریٹ ہوتی ہے جس سے کہ یہ ساؤنڈ بھاری ہو جاتا ہے. بیچ میں سے ڈپ ہونے کی وجہ سے ساؤنڈ منہ میں تھوڑی دیر یعنی کلیکٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ساؤنڈ میں جو بھاری پن، جو اس کی تھکنس آتی ہے ساؤنڈ کی، وہ اس سے کریٹ ہوتی ہے. اچھا، بیچ میں سے زبان ڈپ ہونا اور پیچھے سے ریز ہونا ضروری ہے. طا از دا ہیویسٹ لیٹر آف دی عربک لینگویج. جتنی زیادہ اس میں آگے سے کیونکہ مخرج کلوز ہوتا ہے اور پیچھے سے زبان ریز ہوتی ہے اور بیچ میں سے ڈپ ہو کے سائڈ میں سے بھی جو ٹنگ ہے وہ پورا ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ سب کچھ کورڈ ہے اور پریشر بلڈ ہو جاتا ہے. تو اپ اس کا جو قلقلہ ہے وہ دیٹ از دا وے کہ ساؤنڈ کو ریکگنائز کیا جاتا ہے. بٹ یہ ساؤنڈ سب سے زیادہ بیکاز آف ہاؤ مچ یہ پریشر کتنا بلڈ ہوتا ہے تمام طرف سے مخرج بند ہونے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے یہ سب سے بھاری ساؤنڈ ہے عربک لینگویج کا. اب ہم طرف اللسان میں اپنے دوسرے مخرج کی طرف جا رہے ہیں، دوسرے اسپیسیفک مخرج کی طرف ٹپ آف دا ٹنگ میں، جو کہ ہے وا، ذال اور ثا. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر ایک ہی مخرج سے ایک سے زیادہ لیٹرز آ رہے ہوتے ہیں تو ان کی صفات میں کچھ نہ کچھ ڈفرنس ضرور ہوتا ہے. ایٹ لیسٹ ایک ڈفرنس ضرور ہوتا ہے ان کی صفات میں، جس کی وجہ سے کہ وہ ساؤنڈ ڈفرنٹ ہوتی ہے. اگر سب کچھ ایک ہو، مخرج بھی ایک ہو، تو پھر وہ دو الگ الگ لیٹرز نہیں ہو سکتے. تو لیٹس سی کہ یہ لیٹرز کس طرح سے پروڈیوس کرے جاتے ہیں، ان کے ساؤنڈ. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ذال اور ثا کی طرف. ذال اور ثا اور وا تینوں جو ہیں وہ زبان کی ٹپسز کی آواز آتی ہے ان لیٹرز کی. بالکل جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے، بالکل ٹپ آف دا ٹنگ، زیادہ نہیں، بڑی سے آپ کی زبان باہر نہیں نکلے گی اور تھک بھی باہر نہیں نکلے گی. ٹھیک ہے، بالکل ٹپ آف دا ٹنگ جو ہے وہ آپ کے جو ٹاپ انسائزرز ہیں، جو دانت ہیں، اس کی نیچے کی طرف تھوڑی سی آپ کی زبان جیسے دانتوں کو ایسے ٹچ کرتی ہے کہ اگر آپ مرر میں دیکھیں تو ایسے دکھے گی، بٹ بہت بڑی سی زبان باہر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، جسٹ دا ٹپ آف یور ٹنگ ول ٹچ دا باٹم آف دا، یہ گم کے پیچھے نہیں رہی، اب گم سے باہر نکل گئی، دانتوں کے پاس آ کے دانتوں کے نیچے کا جو ایریا ہے ادھر سے یہ ساؤنڈ آتی ہے. تو دال کی طرف دیکھتے ہیں پہلے، اذ 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 اف اف اف. اسی طرح سے میں نے زبان اپنی نیچے کے دانتوں میں نیچے کی طرف میں نے ٹچ کری، جو ٹاپ انسائزرز ہیں ان کو میں نے نیچے سے ٹچ کیا اپنی ٹپ آف دا ٹنگ سے، اور یہ دونوں ساؤنڈز وہیں سے آئے. دونوں میں کیا ڈفرنس ہے؟ واٹ از دا ڈفرنس؟ ذال اور ثا میں کیا ڈفرنس ہے؟ ایئر کا ڈفرنس ہے. ثا میں ایئر زیادہ ہے اور ذال میں ایئر نہیں ہے. اچھا، وا میں کیا ڈفرنس ہے؟ بالکل آپ نے صحیح دیکھا کہ بیک آف دا ٹنگ ریز ہوتی ہے. وا میں بیک آف دا ٹنگ از ریزڈ اور بیچ میں سے ڈپ ہوتی ہے. مخرج بالکل وہی ہے، تینوں لیٹرز ایک ہی مخرج سے ادا ہو رہے ہیں ایک ہی طرح سے، کسی میں زبان باہر زیادہ کسی میں کم نہیں نکل رہی ہے، مگر ڈفرنس میں نے ذال اور ثا کا بتا دیا کہ ایئر کا ڈفرنس ہے. اور وا کا ڈفرنس کیا ہے کہ پیچھے سے ٹنگ جو ہے وہ ریز ہوگی، بیک ٹنگ ریز ہوگی، بیچ میں سے ڈپ ہوگی، ساؤنڈ کا ڈائریکشن اوپر کی طرف ہے، اور بیچ میں جو ساؤنڈ یہ کلیکٹ ہوتی ہے کیونکہ ہم نے جو پیچھے سے ٹنگ ریز کری ہے اس کی وجہ سے جو منہ میں ساؤنڈ کلیکٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ ساؤنڈ بھاری ہو جاتی ہے. یہ ساؤنڈز صحیح ادا کرنے کے لیے آپ کو مرر میں دیکھنا بہت ضروری ہے. شروع میں تھوڑی پریکٹس لگتی ہے اینڈ دین اٹ کمز نیچرلی. تو بالکل جسٹ دا ٹپ آف دا ٹنگ ول ٹچ دا باٹم آف یور ٹاپ انسائزرز. لاسٹ مخرج آف دا ٹنگ، لاسٹ اسپیسیفک مخرج آف the tongue and of طرف اللسان is صاد، زا and سین. اچھا، ان میں کیا ڈفرنس ہے؟ جبکہ ایک ہی مخرج ہے تو تینوں ساؤنڈز الگ الگ کیسے ہیں یہ دیکھتے ہیں. تینوں میں ایک کوالٹی ہوتی ہے صفیر کی. صفیر از دا وسلنگ ساؤنڈ، اٹ از دا شارپنیس آف دا ساؤنڈ ایز اف کوئی کھڑکی ہے بالکل تھوڑی سی کھلی ہوئی ہے، تیز ہوا چل رہی ہے، اس میں سے بالکل تھوڑی سی ایریا میں سے تیز ہوا آنا چاہ رہی ہے اور اس کی جو شارپنیس آف دا ساؤنڈ اس سے پروڈیوس ہوتی ہے بیکاز آف دس شارپنیس ان ایئر. ٹائٹ پیسج میں سے جیسے کہ ساؤنڈ نکل رہا ہے، بالکل ٹائٹ پیسج میں سے نکلتا ہے. کیونکہ کیسے یہ ساؤنڈ پروڈیوس ہوتے ہیں؟
جو آپ کی زبان ہے وہ لوور ہو کے، اور جو آپ کے لوور انسائزرز ہیں، جو نیچے کے جو دانت ہیں سامنے کے، وہاں سے اور جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے، اس کے بیچ میں سے یہ ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے. اور ایریا اتنا چھوٹا ہوتا ہے، مخرج کمپلیٹلی کلوز نہیں ہوتا ہے، مگر ایریا اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس میں سے جو ساؤنڈ نکلتی ہے وہ پھر شارپ ہوتی ہے. اچھا، سین کی صفیر الگ ہوتی ہے، زا کے لیے جو صفیر ہوتی ہے وہ اور شارپ ہوتی ہے، کیونکہ ایریا اور زیادہ بند ہو جاتا ہے، کوئی ایئر نہیں نکلتی ہے زا میں، اور جس کی وجہ سے ساؤنڈ زیادہ شارپ ہو جاتی ہے. اور یہ بزنگ جو ساؤنڈ آتی ہے، از یہ والی جو ساؤنڈ ہے، یہ اس صفیر سے کریٹ ہوتی ہے. سب سے زیادہ شارپنس زا میں ہے. اچھا، سب سے کم شارپنس جو ہے وہ صاد میں ہے، کیونکہ اسپیس تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. صاد کے لیے زبان تھوڑی سی اور زیادہ پیچھے ہوتی ہے، گیپ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، اور مخرج وہی ہے مگر تھوڑا سا گیپ بڑھنے کی وجہ سے اس میں صفیر کم ہو جاتی ہے. صفیر بھی کم ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ بیک آف دا ٹنگ ریزڈ ہوتی ہے، نیچے سے بیچ میں سے ڈپ ہوتی ہے، ساؤنڈ منہ میں کلیکٹ ہوتا ہے، جس سے کہ آواز جو ہے ساؤنڈ بھاری ہو جاتی ہے. تو تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں لیٹرز کی. اس، 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 از، از، از. اچھا، مخرج ایک ہونے کی وجہ سے اور ان کی جو اس کے اندر جو کیریکٹرسٹکس ہیں وہ بھی آلموسٹ تمام ایک جیسی ہیں، بس ایک صفت ان کی ڈفرینٹ ہے. انشاء اللہ جب ہم صفات کریں گے تو اور اچھی طرح سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. تو کیونکہ ان کی صفات بہت ایک جیسی ہیں، اور پھر ان کی جو مخرج بھی ایک ہی ہے، اس کی وجہ سے زا اور سین میں اکثر کنفیوژن ہو جاتا ہے اور سواپ ہو جاتے ہیں لیٹرز. جیسے کہ اگر آپ بولیں مسجد، یا آپ بولیں رزقہ، اگر آپ کیئرفل نہیں ہو تو آپ بہت ایزیلی رزقہ بول سکتے ہیں، جو کہ زا سین میں چینج ہو جائے گا. یا آپ مسجد بول دیں گے، جو کہ سین زا میں چینج ہو جائے گا. تو اسپیشلی قرآن پڑھتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو ہر لیٹر کی صحیح صفت اپلائی کرنی ہے، تاکہ میننگ نہ چینج ہو جائے لیٹر چینج ہونے کی وجہ سے. اچھا، صاد پہ آتے ہیں. آس، آس، آس. جیسے کہ سائیکل میں ہوا بھری جا رہی ہے، اس طرح کا ساؤنڈ ہے. تو اٹس اے ہیوی ساؤنڈ، اور تھوڑا سا آپ خیال رکھیں کہ بیچ میں گیپ کریٹ ہونے کی وجہ سے اس میں صفیر بھی کم ہوتی ہے. الحمدللہ ہم نے اللسان کے لیٹرز کور کر لیے ہیں آج سارے، اور انشاء اللہ نیکسٹ لیسن میں ہم الشفتین کے لیٹرز کریں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.